دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ لوگ خوش قسمت بھی تھے جنہوں نے بغیر کسی دلیل مانگنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان شامل ہیں۔ اور ان میں وہ بدبخت بھی تھے جن کے دلوں پر کفر و شرک کی مہریں ثبت ہو چکی تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے اور پھر بھی نے کہا اپنے جیسا عام بشر اور بے اختیار سمجھ لیا، جس سے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بہرہور نہ ہو سکے، اور اپنی بے ادبی اور انکار کی وجہ سے کافرین کے زمرہ میں داخل ہو گئے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات کو مان کر آپ کے فرامین کو دل و جان سے قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بشر اور مختار کل جان کر آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو وہ دین اور دنیا میں سرخرو ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اس آیہ کریمہ میں برہان یعنی دلیل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دلیل ہوتی ہے دعویٰ پر، پہلے دعویٰ پھر اس کی دلیل۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے عالم ہونے کی دلیل کیا ہے۔ کاریگر دعویٰ کرے گا کہ میں کاریگر ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے کاریگر ہونے کی دلیل کیا ہے، یعنی دعویٰ پہلے ہوگا دلیل بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ اب یہ سوال ہے کہ دلیل پر دعویٰ کیا ہے؟ تو سنیے، دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اور دلیل ہے محمد رسول اللہ۔ یوں سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ حق ہے، محمد رسول اللہ حقانیت ہے۔ لا الہ الا اللہ نور ہے، محمد رسول اللہ نورانیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد رسول اللہ متکلم ہے۔ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد رسول اللہ ذاکر ہے۔ لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد رسول اللہ ہادی ہے۔ لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد رسول اللہ مرشد ہے۔ دعوے کی مضبوطی دلیل سے ہوگی۔ دلیل مضبوط ہے تو دعویٰ بھی مضبوط، اگر دلیل ناقص ہے تو دعویٰ بھی ناقص۔ آئیے دیکھیے کہ دلیل میں نقص کیسے پیدا ہوگا۔ وہ اس طرح کے مصور کی تعریف تصویر سے ہوگی، معمار کی تعریف تعمیر سے ہوگی۔ جب بھی کسی مصنوعی تصویر کی تعریف کرے گا تو وہ دراصل مصور کی تعریف کرے گا، یعنی ناظر جب تصویر کو دیکھے گا تو کہے گا کہ مصور نے کمال کر دی، کیسی اعلیٰ تصویر بنائی، کیسی شان والی تصویر بنائی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی جو تصویر کو بنانے والا ہے، مصور ہے، وہ خوش ہو جائے گا اور تصویر اس مصور کے دعوے کی دلیل بن جائے گی، جس سے اس کا دعویٰ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اگر تعریف کرنے کے بعد یہ کہہ دے
تصویر بہت اچھی ہے مگر ناک ٹیڑھی، تو سمجھ لے کہ اس کی تمام تعریف ختم ہو جائے گی، جس سے دعویٰ مصور کمزور اور ناقص ہو جائے گا اور مصور ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس کی سمت میں نقص نکال دیا گیا۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی کی تصویر بے مثل اور بے مثال ہے اور خدائے وحدہ لا شریک کی دلیل ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی کرے، تبلیغیں بھی کرے، لمبے لمبے سجدے بھی کرے، تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ مگر جب ساری عبادتیں کرنے کے بعد آخر میں دلیل خدا محمد رسول اللہ کے متعلق کوئی الفاظ بھی غلط کہے، یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی علم نہیں رکھتے اور ہماری طرح ایک عام بشر ہے، تو سمجھ لے کہ دلیل خدا میں نقص آ جائے گا اور دعویٰ لا الہ الا اللہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جس سے اس کی ساری عبادت رائے گاہ جائے گی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بھی اس وقت بلند ہوگی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے۔ یوں سمجھیے کہ شان میں خدا پہلے ہے اور پہچان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جن لوگوں نے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پکار اٹھے کہ جس کا محبوب ایسا ہے وہ طالب کیسا ہوگا، جس کا بندہ ایسا ہے وہ مولا کیسا ہوگا، جس کا عرشی ایسا ہے وہ جس کا فرشی ایسا ہے وہ عرشی کیسا ہوگا، جس کا بامکاں ایسا ہے وہ لامکاں کیسا ہوگا، جس کا باصورت ایسا ہے وہ بے صورت کیسا ہوگا، جس کا مصطفیٰ ایسا ہے وہ خدا کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دلیل نہیں فرمایا، محبوب کی باری آئی تو فرمایا، دلیل آ گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، مگر یہاں کیوں؟ وہ اس لیے کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ پھر آیا، ان میں کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور کوئی ہے وہ جس سے سب پر کئی درجے اللہ نے بلند کیا۔ علماء کرام نے برہان کے دو معنی بیان کیے، ایک دلیل اور دوسرا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام معجزے لے کر آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ حضور کا پیدا ہونا معجزہ، حضور کا بچپن معجزہ، حضور کی جوانی معجزہ، حضور کا عرش پہ جانا معجزہ، حضور کا فرش پہ آنا معجزہ، حضور کا مکے میں رہنا معجزہ۔ غرض کہ آپ کی پوری زندگی معجزوں سے بری پڑی ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جتنی محبت کے ساتھ آپ سنیں گے اور دل و جان سے ان معجزات کو تسلیم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ بھی کوئی معجزہ فرما دے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ کس محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو پڑھتے اور سنتے ہیں، اور جتنی محبت کے ساتھ آپ معجزات سنیں گے انشاءاللہ تعالی ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ اللہ جو رب رحیم ہے، رب کریم ہے، رب عظیم ہے، وہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی معجزہ کر دے، اور کر دیتا ہے اگر انسان کا کامل یقین ہو تو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا
تو میرا اونٹ چلنے میں سست ہو گیا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی میرا اونٹ نہیں چلتا، اس نے مجھے تھکا دیا ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ میری شکایت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اونٹ کے جسم پر لگائی اور مجھ سے فرمایا اب چلو۔ میں چلا تو میرا اونٹ اس قدر تیز ہو گیا کہ پورے لشکر سے آگے جا رہا تھا اور میں اس کو احتراماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے جسم پر چھڑی لگائی تو یوں معلوم ہوا جیسے وہ اونٹ سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے رسول ہیں، اور آپ کے ایک اشارے پر اتنا تیز ہوا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں میرا اونٹ گم ہو گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا اونٹ تو وہاں ہے، جاؤ جا کر اسے پکڑ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرف کملی والے آقا نے اشارہ فرمایا میں اس طرف گیا، مگر مجھے میرا اونٹ نہ ملا۔ میں حضور کی خدمت میں دوبارہ آیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اونٹ نہیں ملا، تو حضور نے پھر وہی فرمایا۔ میں گیا مگر نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آئے یہاں تک کہ ہم اونٹ کے پاس پہنچ گئے اور حضور نے اونٹ کو پکڑ کر مجھے دے دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جس بنا پر آپ ہر دور اور نزدیک کی چھپی چیزوں پر مطلع ہو جاتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا حضرت جابر کا وہ اونٹ جس کی سمت حضور اشارہ فرما کر نشاندہی فرما رہے تھے، اگر وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا تو جابر سیدھے جا کر اسے پکڑ لیتے، بار بار سوال کرنے کی نوبت نہ آتی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اونٹ کہاں ہے۔ آپ نے جابر کے ساتھ جا کر اونٹ ان کے سپرد کر دیا۔ غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے بکری کا گوشت بونا، پھر اس میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اور کچھ لوگوں نے وہ گوشت کھایا۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد فرمایا کھانا چھوڑ دو، اور حکم دیا اس یہودیہ عورت کو بلاؤ۔ جب وہ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا تھا؟ وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے پنڈلی کی اس ہڈی نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہودیہ کہنے لگی آپ نے سچ کہا ہے، میں نے سوچا تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ پر زہر کا اثر نہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودیہ عورت کو کوئی سزا نہ دی اور اسے معاف فرما دیا۔ زیاد بن حارث کا بیان ہے کہ جب میری قوم ایمان لائی تو ان میں سے چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک کنواں ہے، سردیوں میں تو اس کا پانی پورا رہتا ہے اور گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ پہلے جب پانی کم ہوتا تھا تو ہم اپنے پاس سے پانی لے آتے، مگر اب جب کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ سب لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں اور ہمیں پانی کا ایک قطرہ دینے کو تیار نہیں۔ دعا فرمائیں کہ ہمارے کنویں کا پانی کم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے 7 کینکر منگائے، انہیں اپنے دستے مبارک میں لے کر پہلے ملا، پھر ان کو کچھ کلام پڑھ کر حکم فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر یہ کینکر اس کنویں میں ڈال دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کہتے ہیں اس کنویں میں اتنا پانی ہو گیا کہ اس کی گہرائی پر نگاہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا معجزہ تھا۔ ام معبد کی خالہ زاد بہن ہندہ سے روایت ہے
کہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیمے میں آرام فرمایا تھا۔ جب بیدار ہوئے تو پانی مانگا، اس سے ہاتھ دھوئے اور کلی کر کے پانی خیمے کے قریب ہی ایک خوش درخت کی جڑ پر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ درخت پھل سے لدا ہوا ہے اور اس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا تھا، جسے اگر بھوکا کھاتا تو سیر ہو جاتا، اگر پیاسا کھاتا تو اس کی پیاس دور ہو جاتی، اگر بیمار کھاتا تو شفا یاب ہو جاتا، اگر کوئی بھیڑ بکری اس کے پتے کھاتی تو اس کا دودھ بڑھ جاتا۔ ہم نے اس درخت کا نام مبارکہ رکھا تھا۔ لوگ دور دور سے ہمارے پاس بیماروں کو لے کر آتے جو اس کا پھل کھا کر شفا یاب ہو جاتے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ اس کے تمام پتے موسم خزاں کی طرح زمین پر آ گرے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہوا، مگر اچانک خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 30 سال بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے تنے سے ٹہنیوں تک کانٹے ہی کانٹے ہیں اور پھل جڑ چکا ہے۔ اس دن پتا چلا کہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر پھل نہیں لگا، تاہم ہم اس کے پتوں سے ہی نفع حاصل کرتے رہے۔ ایک دن ہم اٹھے تو کیا دیکھا کہ اس کے تنے سے خون بہہ رہا ہے، اس کے پتے مرجھا چکے ہیں۔ ہم بہت پریشان ہوئے۔ اچانک معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ درخت سوکھ گیا اور گر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ بدر کی جنگ میں جب 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں سے فدیہ لے رہے تھے، مگر جب آپ کے چچا عباس کی باری آئی تو آپ نے فرمایا، چچا جی فدیہ ادا کرو۔ اس پر انہوں نے کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عباس کسی طرح بھی نہیں مانتے، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل بات کہہ دی اور فرمایا کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، مگر وہ سونا جو مکہ سے آتے وقت میری چچی ام فضل کے سپرد کر آئے تھے، وہ کہاں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے جب اپنی وہ دل کی بات سنی کہ اس بات کا علم تو صرف مجھے اور میری بیوی ام فضل کو تھا، یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، اور کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا بھتیجا محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور آپ جانتے تھے اس علم کی بنا پر۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں گیا تو شانہ نبوت لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو حضرت ام سلمہ نے کھجوریں، گھی اور پنیر ملا کر ایک حلوہ بنایا، اسے ایک بڑے برتن میں ڈال کر حضرت انس سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کرنا کہ میری والدہ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ کو قبول کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں فلاں کو دعوت دینا، اور ان کے علاوہ بھی جو تمہیں ملے اسے میری طرف سے دعوت دے دینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں سب کو دعوت دے کر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کشانہ نبوت لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ پس پھر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلوے پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑا، پھر 10 آدمیوں کو بلاتے رہے اور وہ کھاتے رہے۔
جب سب جی بھر کر کھا چکے تو حضور نے فرمایا انس یہ برتن اٹھا لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے برتن کو اٹھایا تو حیرانی کے عالم میں سوچنے لگا اب کھانا زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ کتنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 300 تھے، تو میں حیران رہ گیا۔ حضرت ابو کرصافہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے پاس رہتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، وہ تمہیں اغوا کر لیں گے۔ ابو کرصافہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بکریوں کو چراگاہ میں چرتا چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، سارا دن آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کی باتیں سنا کرتا۔ جب شام ہوتی تو بکریوں کو لے کر گھر چلا جاتا، مگر ان کے تھن دودھ سے خشک ہوتے۔ مجھ سے میری خالہ نے کہا کیا وجہ ہے کہ تمہاری بکریوں کے تھن دودھ سے خشک ہیں؟ میں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں۔ اس کے بعد میں نے دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا، پھر تیسرا دن بھی ایسا گزرا، حتیٰ کہ میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے حضور کی خدمت میں اپنی خالہ والی بات عرض کی اور اپنی بکریوں کا حال بھی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی بکریاں میرے پاس لے آؤ۔ میں اپنی بکریوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گیا تو آپ نے ان کے تھنوں اور ان کی پشتوں پر اپنا دست اقدس پھیرا اور برکت کی دعا کی تو وہ دودھ اور مکھن سے بھر گئی۔ جب میں اپنی خالہ کے پاس ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا بیٹے تو نے انہیں ایسا چرایا ہے کہ اب یہ دودھ پہلے سے بہت زیادہ دیتی ہے۔ اس وقت میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، پھر وہ اور میری والدہ بھی مسلمان ہوں گی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ایک ریوڑ کی طرف آیا اور اس نے وہاں سے ایک بکری اٹھا لی اور بھاگ نکلا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اسے بکری واپس لے لی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا چرواہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا مگر تو نے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ چرواہا بولا خدا کی قسم آج کی طرح میں نے عجیب حال کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ مکے میں ایک نبی تشریف لایا ہے اور وہ نبی تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہے جو ہو چکی ہیں اور آئندہ ہونے والے جو ہے وہ بھی خبریں دیتا ہے۔ پھر وہ یہودی بھیڑیے کی زبان سے حضور کی عظمت سن کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں بھیڑیے کا وہ تمام واقعہ عرض کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق فرمائی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا عبور کرنے کے لیے میں کشتی پر سوار ہوا، درمیان میں کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ جب میں کنارے پر پہنچا تو اچانک ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا اے ابو الحارث میں سفینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ میرے سامنے آ کر دم ہلانے لگا، یہاں تک کہ وہ میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ میرے ساتھ چلا حتیٰ کہ اس نے مجھے راستے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ گرایا اور میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا تو تسبیح کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ان کی تسبیح سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اس پیالے کو فلاں شخص کے قریب کرو، تو اس نے ان کے قریب کیا۔ پس اس نے عرض کی ہاں کھانا تسبیح کر رہا ہے۔
اس کے بعد دوسرے، پھر تیسرے کے قریب لایا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تسبیح سماعت فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کل صبح تم اور تمہارے فرزند اپنے گھر سے کہیں نہ جائیں جب تک میں تم لوگوں کے پاس نہ آ جاؤں۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا سب مل کر ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ سب مل کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی چادر مبارک ڈال کر دعا کی، یا اللہ یہ میرے چچا ہیں، میرے باپ کی طرح ہیں، اور یہ ان کے گھر والے ہیں، تو ان سب کو آگ سے اس طرح چھپا لے جس طرح ان سب کو میں نے اپنی چادر سے ڈھانپا ہے۔ تو دروازے کی چوکٹ اور گھر کے در و دیوار سے آمین 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 کی آوازیں آئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا معجزہ ہیں۔ جس منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھنے والے یوں کہتے ہیں نبی کو دیکھ کر کہ جس کا مصور ایسا ہے، اس نے با کمال یہ تصویر بنائی ہے، وہ مصور حقیقی کیسا ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع اور سجدوں میں مجھ سے پہل نہ کرو، بے شک میں آگے اور پیچھے دونوں جانب سے دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ڈول پانی کا لایا گیا، آپ نے اس کا پانی پیا، پھر کنویں میں کلی فرما دی۔ آپ اس کنویں سے پس جب ہم اس کنویں سے پانی پیتے، اس کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی، ان سے روایت ہے کہ حضور سید دو جہاں نے عاشوراء کے دن مکہ کے شیر خوار بچوں اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شیر خوار بچوں کو بلایا اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کی ماؤں سے فرمایا کہ رات تک انہیں دودھ نہ پلانا، گویا ان کو رات تک دودھ کی ضرورت نہ ہوگی۔ آپ سے روایت ہے کہ ان بچوں کے منہ سے جو آپ نے لعاب دہن ڈالا تو ان بچوں کے منہ سے بہت پیاری مشک اور عنبر سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی۔ امیرہ بنت مسعود سے روایت ہے کہ وہ خود اور ان کی بہنیں رسول اللہ کی خدمت اقدس میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی۔ کہتی ہے کہ ہم 5 بہنیں تھیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھاتے پایا، آپ نے چبایا ہوا تھوڑا سا گوشت مجھ کو عنایت فرمایا، ہم سب نے اس میں سے بانٹ کر کھا لیا، سوائے میرے وہ سب بہنیں، اگرچہ وہ وفات پا چکی مگر کسی کے منہ میں کبھی بدبو نہ پائی گئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بد زبان عورت حضور کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ڈالا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا، آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ نے برتن میں سے اس کی طرف بڑھایا اور یہ گوشت سوکھا ہوا گوشت ہوتا ہے جسے قدیر کہتے ہیں۔ عورت نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ منہ کے اندر سے جو آپ چبا رہے ہیں مجھے اس میں سے کچھ عنایت فرمائیں۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ سے نکال دیا۔ اس نے وہ تھوڑا سا گوشت اپنے منہ میں رکھا اور کھا گئی۔ اس کے بعد کسی نے بھی اس عورت کی زبان سے کبھی کوئی ناشائستہ بات نہ سنی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ انہیں پیاس لگی اور تشنگی بڑھتی ہی گئی۔ اس وقت پانی موجود نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا حتیٰ کہ وہ سراب ہو گئے اور پیاس ختم ہو گئی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ ان کی پیاس مٹ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے کے ایک جانب سے حسن حسین کے رونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ان کے قریب پہنچے اور فرمایا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کی، ابا حضور یہ پیاسے ہیں۔ پھر آپ نے پانی منگایا لیکن کہیں سے نہ ملا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو مانگا تو سیدہ نے جب ایک بچہ آپ کی گود میں دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سینے سے چمٹایا مگر وہ برابر روتے رہے، خاموش نہ ہوئے۔ بعد میں آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، وہ چوسنے لگے اور انہیں قرار آ گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بے قرار بچے کو طلب فرمایا، اس سے بھی اپنے ساتھ لگایا اور وہی عمل کیا۔ بس دونوں بچے خاموش ہو گئے، پھر ان کی آواز نہ سنی گئی۔ ابی کرصافہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اور میری ماں اور خالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ جب ہم لوٹ رہے تھے تو میری ماں اور خالہ نے کہا، اے بیٹے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی شخص کو نہ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ باتیں کرتے وقت گویا آپ کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، حضور کی سماعت مبارک معجزہ، حضور کی آواز مبارک معجزہ، حضور کا پسینہ معجزہ، حضور کا قد مبارک معجزہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی آرا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تم آسماں کے چرچرانے کی آواز نہیں سنتے اور آسماں کا چرچرانا درست ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے پیشانی رکھے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک معجزہ تھی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ آپ کے اس خطبے کو اجتماع کے آخر میں پس پردہ عورتوں نے بھی سنا، یعنی آپ کی آواز مبارک اس دور دراز جگہ پر پہنچ گئی جہاں عورتیں بیٹھی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آرام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری والدہ ایک شیشی لائی اور آپ کا پسینہ مبارک پونچھ کر اس شیشی میں ڈالنے لگی۔ اس دوران حضور کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے پوچھا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم خوشبو کے طور پر اسے استعمال کریں، اس لیے کہ یہ سب خوشبوؤں سے زیادہ لطیف اور خوشبودار ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے درست کہا۔
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبا قد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ زیادہ پست قد تھا، لیکن جب آپ لوگوں کے ہمراہ ہوتے تو آپ کا قد تمام سے اونچا معلوم ہوتا۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ اکثر ایسے ہوتا کہ آپ کے دونوں جانب طویل القامت اشخاص ہوتے، مگر آپ پھر بھی ان سے اونچے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال مبارک مل گئے۔ انہوں نے ان مبارک بالوں کو نہایت تعظیم اور ادب احترام سے کمرے میں بلند جگہ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے مگر پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ میں نے یہ سارا واقعہ حضور سید دو جہاں کی خدمت اقدس میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ فرشتے تھے جو میرے بالوں کے پاس جمع ہو کر قرآن مجید پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سیف اللہ تھا، وہ اکثر جنگوں میں شرکت کرتے اور جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو اپنی ٹوپی ساتھ لے جاتے اور اسے اپنے سر پر رکھتے، حتیٰ کہ جنگ یرموک کے موقع پر ان کے سر سے وہ ٹوپی گر گئی تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ لوگ حیران تھے کہ جنگ پورے زوروں پر ہے، تیر اور تلوار اپنا کام دکھا رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، مگر ان کو ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں راز کیا ہے۔ خیر تلاش کے بعد انہوں نے تلاش کی حتی وجدہ، یہاں تک کہ ٹوپی مل گئی۔ جب جنگ میں آپ کو فتح ہوئی تو وہ ٹوپی والا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور سر کے بال اتروائے۔ حال یہ تھا کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ بال مبارک مجھے مل جائے، ان میں سے ایک میں بھی تھا ان لوگوں میں سے کہ چند موئے مبارک چند بال مجھے مل گئے، پس میں نے وہ بال اس ٹوپی میں رکھ لیے۔ پھر میں یہ ٹوپی پہن کر جس جنگ میں بھی گیا فتح یاب ہو کر لوٹا، اور یہی میری کامیابی کا راز یہی بال مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنازے کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب میں قدم بڑھاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول مجھ سے سبقت لے جاتے۔ میرے برابر جو شخص چل رہا تھا، پس میں نے اس سے کہا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے زمین لپٹی جاتی ہے۔ یہ تو تھے حضور کے جسم مبارک کے مختصر معجزات، علاوہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کی اذیتوں سے محفوظ رہنا بھی معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے نماز پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں۔ اس نے کہا، مجھے قسم ہے لات اور عزا کی، یعنی اس نے لات و عزا اپنے بتوں کی قسم کھائی، اگر میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو ضرور ان کی گردن مروڑ دوں گا، نعوذ باللہ، یا ان کے چہرے کو خاک آلود کر دوں گا۔ تو ایک روز ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آیا اور آپ کی گردن مبارک کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ حضور کے قریب بھی نہ گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا الٹے قدم لوٹا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا حال ہے، کیوں اس طرح واپس آیا ہے ڈر کر؟ اس نے بتایا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ پر خندق حائل دیکھی۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ کر ڈالتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
یقیناً انسان بڑا سرکش ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یوں ہے کہ ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اسے تم دیکھ رہے ہو، وہ ہمارے دین کو باطل، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ اور ہم سب کو عقل سے کوڑا کہتے ہیں۔ میں اپنے معبودوں سے عہد کرتا ہوں کہ کل دوران نماز ایک بڑا پتھر ان کے سر پر ماروں گا۔ چنانچہ وہ دوسرے روز پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ جب آپ سجدے کے لیے جبی مبارک رکھ رہے تھے، ابو جہل بڑا اور قریب تھا کہ وہ سر پر پتھر مار دیتا کہ چیختا چلاتا دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ قریش نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک اونٹ جیسا جانور جو انتہائی خوفناک تھا مجھے کھانے کے لیے میری جانب بڑھا۔ جب یہ بات حضور سے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبرائیل تھے، اگر ابو جہل میرے قریب ہو جاتا تو وہ اس کو ختم ہی کر دیتے۔ بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا کہ آپ کو قتل کر دے۔ ان مشورہ کرنے والوں میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ اس دوران رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار نے آپ کی قرأت سنی تو ولید کو بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ وہ آیا مگر حضور کی آواز کو برابر سنتا رہا مگر میرے آقا کو دیکھ نہ سکا، لہذا وہ واپس چلا گیا اور دوسرے ساتھیوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد وہ سب مل کر آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہودیوں کو جب وہ آواز کے قریب جاتے تو آواز دوسری جانب محسوس ہوتی، اگر وہاں جاتے تو آواز دوسری سمت اختیار کر جاتی۔ یوں وہ پھرتے رہے مگر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ اس طرح رکھوالی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دیتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں دوپہر کے وقت قضائے حاجت کے ارادہ سے تشریف لے گئے اور آپ حسب معمول بہت دور نکل گئے تو نضرہ بن حارث نے آپ کو دیکھ لیا اور تنہا سمجھ کر برے ارادے سے حضور کے قریب پہنچا، پھر خوفزدہ ہو کر لوٹا۔ راستے میں ابو جہل مل گیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ نضر نے جواب دیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور ارادہ تھا کہ قتل کر لوں کہ اچانک ایک شیر نے منہ کھولا، میری طرف تیزی سے بڑھا اور میں خوفزدہ ہو کر پلٹ گیا۔ ابو جہل پھر بھی نہ مانا، کہا یہ محمد کا جادو ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک معجزہ، حضور کی آواز شریف معجزہ، حضور کو پتھروں کا سلام کرنا معجزہ، حضور کے پاس درخت کا چل کر آنا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں سے کلام کرنا بھی معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرند پرند کی فریادیں سننا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوکھے درخت کو سرسبز کرنا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھارے کنویں کو میٹھا کرنا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا مبارک معجزہ، حضور کا سونا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار رہنا معجزہ، بلکہ آپ کی ساری زندگی مبارک معجزہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ حضرت اسماء بنت امیس سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر انور رکھ کر سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز عصر ادا کرنا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں جو غروب ہوتا جا رہا ہے اور کبھی چہرہ رسول کی طرف، سوچتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگاتا تو یہ باتیں خدا جاتی ہے۔
اگر جگاتا ہوں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے۔ آخر یہ سوچا کہ رسول اللہ کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے، حضور کو نہ بیدار کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ بے شک علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، پس سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کی۔ یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ آپ سورج کو بھی الٹے پاؤں پلٹاتے اور چاند آپ کے حکم سے دو ٹکڑے ہوا۔ جنگ احد میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر تیر لگا جس سے آنکھ باہر آ گئی تو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ تیر لگنے سے میری آنکھ باہر نکل آئی تو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکلی ہوئی آنکھ کو اپنے مقام پر رکھ دیا اور حضرت قطادہ کے لیے دعا کی، اے اللہ قطادہ کو خوبصورتی عطا فرما۔ حضرت قطادہ فرماتے ہیں پس پتہ نہ چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی ہے، اور وہ آنکھ حسن اور نظر میں اور زیادہ ہوگی۔ دوسری آنکھ تو کبھی کبھار دکھتی، مگر جس پر میرے آقا نے اپنا ہاتھ لگایا وہ میری آنکھ کبھی نہ دکھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، جس رات میں پیدا ہوا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، بے شک میں اس کو پہچانتا ہوں جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں۔ اس امتی سے تو وہ پتھر بہتر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آپ پر درود پڑتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک دفعہ ہم مکہ مکرمہ سے باہر ایک طرف نکلے تو جو بھی پہاڑ یا درخت حضور کے سامنے آتا وہ آپ پر سلام بھیجتا۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ دشمن رسول ابو جہل لعین بارگاہ رسالت معاب میں حاضر ہوا۔ اس وقت اس کے پاس پتھر کی کینکریاں تھی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آسمانوں کی خبریں دیتے ہو، اور اگر تم واقعہ اللہ کے سچے رسول ہو تو بتاؤ اس وقت میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل یہ تو کوئی مشکل نہیں، تو مجھ سے پوچھتا ہے، اگر تیری مٹھی والی چیز خود ہی بتا دے کہ میں کون ہوں پھر مان لے گا؟ کہنے لگا، یہ تو اور بھی حیران کن ہے کہ میری مٹھی والی چیز بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سن، تیری مٹھی میں 6 کینکریاں ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا ہر کینکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ابو جہل نے یہ معجزہ دیکھا تو کینکریوں کو زمین پر پھینک کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، تم سے بڑا کوئی جادوگر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پڑھا ہے بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ اور کسی نے کہا، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے، وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ ایک دفعہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس تشریف فرما تھے تو ایک مشرکہ عورت اپنی گود میں 2 ماہ کا شیرخوار بچہ لیے وہاں سے گزری۔ جب اس بچے کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ با آواز بلند پکارنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی تمام مخلوق سے بزرگ و برتر آپ پر سلام ہو۔ ماں نے جب اپنے 2 ماہ کے دودھ پیتے بچے کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو حیران ہو کر بولی،
یہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تجھے یہ کلام کرنا کس نے سکھایا؟ بچے نے عرض کیا میری ماں مجھے کلام کرنا اس ذات نے سکھایا جس نے سب کو سکھایا، اور میرے سر پر جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ماں نے سنا تو فوراً اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوگی۔ پھر حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے تو میرا نام عبد عزا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا نام عبدالعزیز ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ انبولیاں نو بلا جاندا ہے، وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ آتے دیکھا تو قریب آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مابعوث فرمایا۔ یہ سن کر قریش کے آدمیوں نے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا جب تم اس گھاٹی سے نمودار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور درخت نے اس فرزند کو سجدہ کیا اور یہ نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ راہب نے کہا میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت نے اس فرزند کو سجدہ کیا اور یہ پتھر اور درخت نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ راہب نے کہا میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس پر بادل سایہ کر رہے تھے۔ پھر راہب نے سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور خوب تواضع کی۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برق و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ ایک دفعہ ایک عرابی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضور نے فرمایا وہ دیکھو وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ عرابی درخت کے پاس گیا، اس سے کہا تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ درخت حکم سنتے ہی اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہلا اور زمین سے اپنی جڑیں اکھاڑ کر چرنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ کر وہ عرابی کہنے لگا اب اسے حکم دیجئے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ واپس چلا جائے۔ وہ درخت آپ کا حکم سنتے ہی پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ پر جا کر پھر قائم ہو گیا۔ عرابی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کا سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو حکم دیتا کہ عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اور پاؤں چومنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی۔ اسی لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برق و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرۃ العقبہ کے پاس کینکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ایک عورت اپنے ساتھ اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو اعصاب کی شکایت ہے، یہ بات نہیں کر سکتا۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پانی لانے کا حکم فرمایا تو وہ پتھر کے برتن میں پانی لے کر حاضر ہوئی۔ پھر حضور نے اس برتن سے اپنے منہ مبارک میں پانی لے کر اس میں کلی کر دی۔ پھر اسے دیکھ کر فرمایا اس پانی کو پلا
اور اس سے اس بچے کا منہ دلا۔ جندب کہتی ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے گئی، میں نے کہا اس پانی میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو، اس نے کہا لے لو، تو میں نے ایک چلو پانی لے کر اپنے بیٹے عبداللہ کو پلایا، ماشاءاللہ وہ زندہ رہا اور اس کی زندگی حضور کے صدقہ سے ہوئی۔ جندب کہتی ہیں میں نے اس عورت سے ملاقات کر کے بچے کا حال پوچھا تو اس نے کہا بے شک میرا وہ بچہ تندرست ہے، کوئی بچہ اس جیسا تندرست نہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے معجزات تھے، آپ کے لعاب کے معجزہ، آپ کی آنکھ مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک معجزہ۔ سامعین محترم، معجزات سنتے جائیے اور پڑھا بھی کریں، کتابیں خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات محبت سے پڑھا کریں، سنا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کی زندگی معجزات سے بھر جائے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ کی وہ دعائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے صدقے ہماری وہ تمام نیک حاجات پوری فرمائے اور ہماری دعائیں مستجاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں بہتری کرے اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تو لشکر اسلام پر پیاس کا غلبہ ہوا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک پیالے میں پانی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے سارے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی آقا جو آپ کے پاس پانی ہے اس کے سوا ہمارے پاس پینے کے لیے تو پانی بھی نہیں۔ پس آپ نے پیالے میں ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جوش مارنے لگا۔ ہم نے وہ پانی پیا اور اس سے وضو بھی کیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے تھے؟ فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا، ہم 1500 تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں مبارک معجزہ۔ حضور سید دو جہاں کے ایک صحابی جو آنکھوں سے نبینا تھے دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کریں تو تیرے لیے بہتر ہے اور اگر چاہیں تو دعا کر دوں۔ اس نے عرض کی دعا فرما دے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو وضو کر۔ اس نے وضو کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا مانگو، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد کے وسیلے سے، بے شک میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کی توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو۔ الہی نے میرا شفیع بنا، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ پس اس نے ایسی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفاء عطا فرما دی۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مینا میں کی مسجد خیف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا تو 2 شخص آئے، اس میں سے ایک انصاری تھا اور دوسرا ثقفی تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارے سوال پوچھنے سے پہلے میں اس کا جواب دوں۔ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ پھر حضور نے ثقفی سے فرمایا تم اپنی رات کی نماز، اپنے رکوع، اپنے سجود، اپنے روزے، اپنے غسل جنابت کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ اور انصاری سے فرمایا تم اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف آئے اور گھر میں اپنے مال کے بارے میں اور عرفات میں ٹھہرنے کے بارے میں، اپنا سر منڈوانے، خانہ کعبہ کے طواف کرنے اور رمی کرنے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ دونوں نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، ہم یہی باتیں پوچھنے آئے تھے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو علم عطا فرمایا تھا اور اس علم کی وجہ سے آپ
دو شخصوں کے دل کی بات کا آپ کو پتہ چل گیا۔ ایک دفعہ کفار مکہ حضور سرور دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے آپ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت ابن